سال بدل گیا انگریزی اعتبار سے. ظاہر سی بات ہے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ سال 2026 اور اس کا آج جمعے کا دن ہے, پہلا جمعہ ہے. سال بدل گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا مبارکیں دی جا رہی ہیں, ہیپی نیو ایئر ہے, نئے سال کی مبارک ہو. اس میں 2-3 پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. پہلی بات یہ ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ سال گزرنے پر جشن وہ منائے جس کا سارا سال فرما برداری اور اطاعت میں گزرا ہو. تو اگر کسی کا نہیں گزرا تو کس بات کی مبارک دے رہا ہے بھائی؟ سال کے 365 دنوں کے اندر ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری زکاتیں اور ہمارے دینی معاملات, حلال و حرام کی تمیز, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو رہن سہن, پڑوسیوں کے حقوق, کیا یہ سب کلیئر ہے؟ کہتا نہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو میں نے کہا پھر مبارک دینے میں دلیر کہاں سے بن گئے؟ جشن وہ منائے کہ جس کا پورا سال عبادت میں گزرا وہ جشن منائے, اور جب لوگ پوچھیں تو وہ یہ کہے کہ یار میں نے پورا سال اچھا گزارا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہے. ہم بھی تیرے ساتھ آ جائیں گے. اور جو ایسا گزارے گا نا سال اچھائی میں, تو وہ پھر جشن بھی پٹاخوں والا نہیں کرے گا, وہ جشن بھی سجدے اور سلام والا کرے گا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے دیکھا ہو تو پرسوں کی رات جو گزری ہے مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا, ایک مدنی مذاکرہ ہوا ہے جس کے اندر میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب دامہ اقبالو, آپ نے فرمایا کہ جب یہ ٹائم گزرے گا نا تو جو ہی یعنی پچھلے سال کا رات 11:55 ہوں گے اور پھر 12 کے آگے ٹائم گزرے گا, تو یہ ٹائم ہم ایک سال سے دوسرے سال میں جب شفٹ ہوں گے تو نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے شفٹ ہوں گے. اور بہت سارے شہروں میں اس مبارک نیک عمل پر جناب عمل کیا گیا ہے, پیغام پر. اور میری خوش نصیبی یہ کہ میں بھی کراچی میں تھا اور عین اس وقت میری بھی تقریر جاری و ساری تھی, یقین فرمائیے. اور میں نے کہا اس وقت ایسے گھڑی کو دیکھ کر, میں نے کہا ویسے تو 12 بج گئے ہیں, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں گھڑیاں تے 12 بجن دیو, منہ آتے نہ بجن دیو, لیکن میں نے کہا آج نہیں بجیں گے, چونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں, اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ توفیق ملی ہے. ہمارا یہ جو انگریزی سال کا آخری لمحے ہیں یہ بھی ذکر خدا و مصطفیٰ میں ہیں, اور جو ابتدائی لمحات ہیں وہ بھی ذکر خدا و مصطفیٰ میں ہیں, الحمدللہ. تو یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر جشن منانا بھی ہے تو اس کا کوئی انداز تو ہو نا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو سال ہوتا ہے نا, اگر ہم اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا سال ہی محرم سے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم باقی جو مہینے ان کو نہیں مانتے, مانتے ہیں نا, ان کو مانتے ہیں, تو طریقہ بھی پھر ہمارا ہے نا. یہ کیا ہوا کہ پٹاخے اور جناب یہ شرلیاں اور بڑا عجیب و غریب, اور یقین فرمائیے یہ جو آپ کو ان لکیر کا فقیر بنایا جا رہا نا, کبھی کرسمس کے ڈے کے نام پر بڑے عجیب و غریب خرافات ہوتی ہیں اور اس کو بڑا خبروں میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح یہ جو دن آتے ہیں اور نیو ایئر نیٹ, اس کو اتنا ہائی لائٹ پہ پتہ نہیں آج ہونا کی ہے. اس کے اندر لوگ شرابیں, کبابیں, بدماشیاں, ڈانس, فائرنگ, اتنا ہماری حکومتیں, ادارے, پولیس کہہ کے تھک جاتی ہے, نہ کرو, پکڑے جاتے ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں, پر حرام زدگی کرنے سے باز نہیں آتے. پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے یار. یہ بےہودگی سے بچنا چاہیے لیکن بےہودگی سے نہیں بچتے. ہاں, یہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اچھائی کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں نہ ہوتی. اب اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو کم از کم یہ بھی بتایا جائے کہ اگر آپ نے نیو ایئر نائٹ منانی بھی ہے تو کم از کم وہ ایسے مناؤ جیسے مدنی چینل والے کر رہے ہیں, جیسے یہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے, تلاوت ہو رہی ہے, اس رات میں بندہ اللہ کی عبادت کرے. یعنی وہ حوصلہ افزائی بھی تو نہیں نہ ہوتی. تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگوں کو جو لکیر کا فقیر بنایا جا رہا, لوگ ادھر ہی جائیں گے نا. اور یہ میٹھا زہر ہے, آنے والی 10-20 سالوں بعد جو نسلیں ہوں گی نا ان کا حال وہی ہوگا جو آج مغرب کے اندر ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں نا شاید کوئی گال نہیں. اور مولوی صاحب جب بات کریں تو کئیوں کو بڑی درد ہوتا ہے, یہ مولوی کیوں بات کرتے ہیں ایسے, پتہ نہیں مولوی کو مسئلہ ہے. میں نے کہا مولوی تمہاری نسلیں بچانا چاہتے ہیں, ہم بچانا چاہتے ہیں, دینی اقدار بچی رہیں. ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے رب رسول کی طرف راغب رہیں, لیکن پتہ نہیں کہاں اس قوم کو لے جایا جا رہا ہے. شادی آ جائے تو مہندی کے نام پر, قوالی نائٹ کے نام پر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا, دودھ پلائی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا, یہ تصویریں اور فلم مووی اس کے نام پر کیا نہیں ہوتا. باقاعدہ 2 دن رکھے جاتے ہیں, فلاں پارک میں تصویریں, فلاں پارک میں فلاں. یہ جو تم نے سیکھا ہے نا بھائی جان, یہ اسی کا خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے. اور رہتی کھوتی جو حیا ہے 10-20 سال ہیں, اللہ کرے اس قوم پر فضل ہو جائے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عامل ہو جائے, ورنہ کھاتا تو گول نظر آ رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نیا سال آ گیا ہے بزرگوں نے, یہ دوسری بات ہے. تیسری بات, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر نیا سال آ بھی گیا ہے
تو اس میں اپنے ذہن یہ بنائیں کہ سال بدل گیا میں کیوں نہیں بدلا؟ سال بدلا میں بھی بدلا ہوں، یا کم از کم مجھے بھی بدلنا چاہیے نا. لیکن اس بات پہ ہم سارے چپ ہیں. ہمیں وہ جی میں کہتا نا لکیر ہی اور ہے اس کے ہم فقیر بن جاتے ہیں. نہیں بھائی، سال بدلا ہمیں بدل جانا چاہیے. اور یہ جو میں بات سنا رہا ہوں ایسے ہی نہیں، یقین فرمائیے. میرے اور آپ کے سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کے زمانے میں نا صدی بدلی، صدی، ٹھیک ہے. تو جب صدی بدلی نا تو اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز فجر پڑھ کے جب آئے نا تو سارے بیٹھے، اور سارے بیٹھنے کے بعد جب بات ہوئی نا تو ایک نے کہا حضرت صدی بدل گئی. تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً بولے، آپ نے فرمایا صدی بدل گئی ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. اتنی بات کر کے آپ نے چہرہ اٹھایا نا تو لوگوں کی نظر پڑی کہ یہ کل والا احمد رضا نہیں، یہ واقعی بدل چکا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسا اپنے رب کو راضی کیا. تو کہنے کا مطلب یہ صدی بدلے، سال بدلے، مہینہ، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رات بھی بدلے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ بدلنا چاہیے. 1 گھنٹہ اور ساتھ بدلے تو ہمارے کچھ تبدیلی آنی چاہیے، لیکن نہیں آ رہی. ہم پیچھے جا رہے ہیں جبکہ ہمیں آگے جانا چاہیے. تو یہ صدی بدلی، سال بدلا، ہم نہیں بدلے، ہمیں بدلنا ہوگا. ہر شعبے کے بندے کو بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو راہ حق اور راہ راست پر لانا ہوگا. یہ تیسری بات ہی. اگر جاگ رہے ہیں تو یہاں چوتھی بات بھی عرض کر دوں. یہ جو اچھل کود کر ناچ گانا اور بڑا عجیب و غریب کر رہے ہیں کہ یہ نیو ایئر نائٹ آ گئی ہے ابھی ہم اس کا جشن منا رہے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے وہ بھائی اگر دیکھا جائے تو صوفیاء فرماتے ہیں ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا. یہ کہتے ہیں میں پہلے 20 سال سے میں 21 سال کا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا ہوں. بڑا کاہے کا ہوا ہے؟ تیری زندگی کا سال تو کم ہو گیا ہے. بس تھوڑا بات سمجھنے والی ہے. اگر سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ پیغام ہمارے دل میں اترے گا. تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سال بدلنے پر لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ہماری زندگی جیسے جیسے ایک ایک دن اور سال گزر رہا ہے ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. اور ہم کیا سمجھ رہے کہ میں بڑا ہوندا پہ ہاں. دیکھ لو اپنا اپنا انداز ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا ہوندا پہ ہاں، بڑا ہو رہا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں. اور ہر بندے کی سوچ اپنی ہے اور فکر کس میں ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو سال بدل جانا کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی صبح سورج چڑھا ہے، ویسے ہی ڈوب گیا ہے، کیا سال بدلا تو کم از کم کو بدلے تو صحیح نا. تو ہم نہیں بدلے بلکہ ہم نے اپنے رویے غیروں والے اپنا لیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.